إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، بزرگی، تمجید، ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جس کی تمام کائنات پر اکیلے کی حکومت چلتی ہے۔ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، تبع تابعین اور تابعین پر۔ اللہ کی حمد، اس کی ثنا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ان کے صحابہ پر رحمتیں نازل کرنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران میں سے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کیا 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلے ہم ان آیات کا سرسری ترجمہ سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کے غضب کے اندر گرفتار ہو، جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے جو اس آیت کے اندر پہلے اللہ نے فرمایا، ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں اللہ کے پاس۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے چلے رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو اللہ کے غضب کے اندر گرفتار ہیں۔ بلکہ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کی تصریح کرتے اللہ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس
ان کے لیے بڑے درجات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ بھی کرتوت اور اعمال کرتے ہیں اس سے بخوبی واقف ہے اور تمام چیز کو جانتا ہے. اس آیت سے مطلب ہم یہی نکال سکتے ہیں کہ جو انسان ہمہ وقت اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے صرف اس مقصد سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کر لے، اللہ میرے عمل سے راضی ہو جائے، وہ اور جو ہر وقت اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غضب کے اندر گرفتار رہتا ہے، یہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے پاس درجات کن کے بلند ہیں؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور حقیقت میں ایک جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کی کوشش ہی یہی رہتی ہے کہ میں جو کچھ بھی عمل کروں، میں جو کچھ بھی کار خیر کروں، جو کچھ بھی بھلائی مجھ سے سرزد ہو جائے، وہ تمام کے تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کر لے، اس کو قبول کر لے. چاہے ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارے صدقہ و خیرات ہوں، چاہے ہمارے حج ہوں، اور بھی کوئی ہمارے اعمال ہوں جو کہ بھلے ہوں، ان تماموں کے پیچھے ہم لوگوں کا مقصد یا حقیقی مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا بھی ہے کہ جو کچھ بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے پاس اللہ کے لیے درجات ہیں، اللہ اس کا بدلہ بہتر دے گا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. جو اپنے پروردگار اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے اس کے لیے ہی بھلائیاں ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. آگے اللہ فرماتا ہے اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے اور راضی ہوگا. اس سے پہلے بھی میں نے سوف اور س کی جو سین عربی کے اندر سیجعل اور سوف اجعل اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ س کے لیے ان قریب کا معاملہ ہوتا ہے اور سوف تھوڑی مدت کے بعد، یعنی کہ جب ہم اس دنیا سے آخرت کے اندر منتقل ہوں گے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا. اور دنیا کے اندر بھی ہم کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے فائدے جلدی دکھا دیتا ہے، کبھی دیر سے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے اور آخرت کے اندر مومن کے لیے ہی ہے بلائیاں. تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ان قریب یا تھوڑی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. یہ آیت تو عموماً تمام انسانیت کے لیے ہے، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، لیکن خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جو نازل کیا ہے وہ کس کے حق میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں. آپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے صحابی اور کیسے جلیل القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست تھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا ان کے بارے میں نے دنیا کے اندر جتنے بھی میرے ساتھی تھے سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، اور میرا یہ جو خاص دوست ہے حضرت ابوبکر، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا. کیسے مخلص انسان رہے ہوں گے. اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت اتار دی. انبیاء کو لے لیں، انبیاء دنیا کے اندر آتے ہی تھے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی وہ عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے ہی، یا جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو نعمتیں عطا ہوتی تھی اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی. انسان تو انسان، چرند پرند پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی. چونٹیوں کی بولی سمجھنے والے، ایک مرتبہ اپنی فوجی کو لے کر جا رہے ہیں تو چونٹیوں کا جھنڈ جا رہا تھا. دور سے دیکھا کہ حضرت سلیمان اور ان کی فوجی آ رہے ہیں تو ایک چونٹی نے جو ان کی چونٹیوں کی سردار تھی اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ حضرت سلیمان اور اس کی فوج آ رہے ہیں، کہیں ہم کو کچل نہ دیں، چلو چلو اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہ آواز جب ان کی کانوں میں پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، ہنسنے لگے.
چونٹیوں کی بولی سن کر، اور پھر پھولے نہ سمائے ایسا نہیں ہوا، سینہ پھول نہیں گیا، فخر اور گھمنڈ ان کے دل کے اندر نہیں آیا، بلکہ ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ میں اصل بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی، مجھے توفیق دے اس بات کی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر گزار بنوں اس نعمت پر جو نعمت تو نے مجھ پر، جس نعمت کی تو نے مجھ پر بوچھار کی ہے، یا جس نعمت سے تو نے مجھ کو نوازا ہے اس پر میں تیرا شکر گزار بنوں۔ وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر جو تو نے نعمتیں کی اس پر میں شکر گزار بنوں۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا؟ وان اعمل صالحا، یہ کون ہے؟ نبی ہیں۔ کیا کہا؟ وان اعمل صالحا، اور اس بات کی بھی مجھے توفیق دے کہ میں اچھے ہی اعمال کروں، بھلے ہی اعمال کروں۔ کیسے اعمال؟ ترضا، جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے مجھے تیری رضا مل جائے، تیری خوشنودی حاصل ہو، ایسے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی، اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر گزاری۔ تو ہم ادنا امتی ہیں، انبیاء، تابعین، تبع تابعین، ان کے تو بہت بڑے درجات ہیں، ہم تو بہت پیچھے والے ہیں۔ ہم کو کس قدر فکر مند ہونا چاہیے، ہاں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی جستجو میں کیسے ہم کو لگے رہنا چاہیے، یہ آیت ہم کو بتاتی ہے۔ انبیاء متفکر رہا کرتے تھے، صحابہ کرام متفکر رہا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو ان کے مقابلے میں زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ہم کو، اللہ کی تمام نعمتیں اگر انسان اپنے آپ پر ہی غور کرے تو ہی اس کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ کی نعمتیں بدن کے لحاظ سے کتنی اللہ نے مجھ کو عطا کی ہیں۔ اللہ نے مجھے بینا بنایا، آنکھ میری صحیح سلامت ہے، ہاتھ میرے صحیح سلامت ہیں، کان میرے صحیح سلامت ہیں، پیر میرے صحیح سلامت ہیں، میں بول سکتا ہوں۔ انسان اگر اپنے آپ پر وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان اپنے آپ پر غور کرے گا تو زبان سے اللہ کا شکر ایسے ہی نکل آئے گا، کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کس کی زبان سے نکلتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو اللہ کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کی نعمتیں جو اس کو ملتی ہیں اس پر بجائے شکر کے وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں نے اس کو حاصل کی۔ جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے اتنے خزانے اس کو عطا کیے تھے، اس پر اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیت بعلمی، میں اپنے دل و دماغ سے کمایا ہوں، یہ جو مجھے روزی حاصل ہوئی ہے، جو خزانہ ملا ہے، میں نے محنت کر کے اس کو حاصل کیا ہے، میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ اللہ نے کیا اس کی صلاحیت کو کیا؟ فخسفنا به وبدارہ، اس کی صلاحیت کے ساتھ اس کو دھنسا دیا۔ تو گھمنڈ ہم کو زیبا نہیں دیتا، فخر ہم کو زیبا نہیں دیتا۔ اللہ کی رضا اسی وقت ہم کو حاصل ہوگی جب ہمارے اندر انکساری ہوگی، جب ہم جھکے رہیں گے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اونچا کرے گا۔ اور جنت ہم کہتے ہیں، جنت کے اندر جنتی جب داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالی مادی نعمتیں تو بہت ساری اس کو عطا کرے گا۔ باغات جنت کے اندر ہوں گے، پھل، فروٹ، پرندے، جس قسم کے بھی ہم کھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پرندوں سے نوازے گا۔ شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، تمام کی تمام چیزیں مادی جنت کے اندر پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی۔ لیکن ان نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو جنت کے اندر جانے کے بعد ملنے والی وہ کون سی پتہ ہے؟ بخاری کی روایت سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو۔ کیا کہے گا؟ اے جنتیو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیدا لگائے گا تب وہ بندے جو جنت کے اندر ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بنائے، کہیے آمین۔ کیا کہیں گے جنتی؟ لبیک و سعدیک، حاضر ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے پاک رب، ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یا ربنا، ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، حل رضیتم، اے میرے بندو اتنی ساری نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہیں، کیا اس پر تم راضی ہو، تم خوش ہو، یا کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے؟
تو آگے کیا کہیں گے وہ پتہ ہے؟ وما لنا لا نرضى، ہم کیسے خوش نہ ہو اے اللہ، ہم اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں جلتا ہوا، ہم کو تو خوش ہونا ہی چاہیے، ہم بہت ہی خوش ہیں۔ وما لنا لا نرضى، کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر ہم راضی نہ ہو، ہم راضی ہیں۔ وقد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، ایسی نعمت اللہ تو نے ہم کو عطا کی ہے جو اور بندوں کو تو نے اپنے عطا نہیں کی ہے، اپنے مخلوق میں سے دوسری مخلوق کو تو نے عطا نہیں کی ہے، وہ نعمت اللہ تو نے ہم کو عطا کی ہے۔ جنت کے اندر صرف کون رہنے والے ہیں؟ انسان اور جنات ہی، اس کے علاوہ اتنی جتنے ہم مخلوقات دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو سب ختم کرے گا، پھر یہ دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں، صرف انسان ہی کہاں رہیں گے؟ جنت کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جملہ نکلے گا وقد آتیتنا ما لم تعطِ احدا من خلقک، اللہ ایسی ایسی نعمتیں تو نے ہم کو عطا کی ہے جو اپنے اور مخلوقات کو تو نے عطا نہیں کی ہے۔ اللہ آگے فرمائے گا انا اعطیکم افضل من ھذا، اس سے بھی بہتر آج میں تم کو چیز دینے والا ہوں جنت کے اندر۔ ای شیء افضل من ھذا، تب جنتیوں کی زبان سے نکلے گا کلمہ، اس سے بہتر کون سی چیز ہے اللہ تو ہم کو عطا کرنے والا ہے؟ اتنی ساری نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ہم تو خوش ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا آگے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کیا فرمائے گا؟ آج میں نے میری خوشنودی تمہارے لیے حلال کی، کیا مطلب ہے؟ اب میں تم سے راضی ہوں، بھلے تم لوگ مجھ سے راضی ہو نہ ہو، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی زبان سے نکل بھی ہے اللہ ہم راضی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہے گا؟ تم لوگ راضی ہو یا نہ ہو لیکن آج میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی بھی میں اپنی ناراضگی کا تم پر اظہار نہیں کروں گا۔ جو بھی ہم غضب یا غصہ دیکھتے ہیں اسی دنیا کے حد تک، اور آخرت کے اندر نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا غضب ہوگا، لیکن فرمانبردار کے ساتھ اللہ کے رضوان، اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو چیز حاصل کرے۔ اور ایک نعمت کون سی عطا ہونے والی ہے جنت کے اندر؟ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیدار بھی ہم کو نصیب ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام پردے ہٹا کر جنتیوں کو اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر عطا کرے گا۔ ان ساری نعمتوں کے ساتھ انسان جنت کے اندر خوش و خرم رہے گا۔ اور اسی کا ذکر کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، میں نے ابھی ذکر بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مرد ہوں یا مومنین عورتیں ہوں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جس کے نیچے کیا ہیں؟ نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کس کے اندر؟ جنت کے اندر۔ ومساکن طیبۃ، اور بہترین محلات بھی ہوں گے، پاکیزہ محلات بھی ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشگی کے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یاقوت اور زمرد کے بھی لیے ہیں، یعنی کیسے محلات ہوں گے؟ جس کے اندر موتی جڑے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، سونا ہی سونا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر مومن کے لیے، مسلمان جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے ایک یعنی سونے کی انگوٹھی بھی مطلب پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے الگ بات ہے لیکن مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے اندر جس جنت کو، جو جنت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اس کے اندر سونے جڑے ہوئے ہوں گے، ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فی جنات عدن، ہمیشگی کے مطلب اس کے اندر کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے۔ اور رضوان من اللہ اکبر، اور رضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کا ذکر کر دے، آگے کیا کروں؟ اور رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی چیز، اعلیٰ جو مرتبہ رتبہ ملنے والا ہے جنتی کو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہے، ہاں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا رضوان ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اچھا یہ کہاں ملے گی ہم کو؟ آخرت کے اندر، جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر ایسے بھی آئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رضا کا پروانہ دیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام تھے۔ آسمان سے ان کے لیے نوید سنا دی گئی، بشارت دی گئی، مصدع سنا دیا گیا، خوشخبری سنا دی گئی۔ کیا وہ خوشخبری؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی ایسے، یعنی وہ بھی اللہ سے راضی۔
لیکن کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی ان لوگوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا۔ وجہ کیا؟ آیت وہ سامنے تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے، تو اپنی جان بھی جنت کا بدلہ سمجھتے تھے، مال بھی اپنا جنت کا بدلہ سمجھتے تھے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا۔ ہر وقت نچھاور کرنے کے لیے قربان، ساری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا دی۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، ہمیشہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے ہی پیچھے لگے رہتے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر وقت حاضر، دشمن کے سامنے ہمیشہ برسرے پیکار۔ ابھی کہہ دیجئے کہ اس کو بتا دوں، اس کی خبر لے لوں، اور کیا کرنا کیسے نہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ یہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ۔ خالی رضا کا پروانہ دنیا کے اندر نہیں سنا دیا گیا۔ حضرت عثمان کو لے لیں رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لے لیں، اللہ نے اتنی دولت دی تھی، ساری کی ساری دولت کہاں لٹا دی؟ اللہ کے راستے میں۔ مہینے میں ایک مرتبہ سارے مدینہ والوں کی دعوت کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے لو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ کبھی انہوں نے اپنا مال نہیں اپنا نہیں سمجھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے دل و دماغ سے کمایا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے لیے ہی نچھاور کریں گے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ رضا کا پروانہ دیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے آگے جو گزر گئے ان میں سے، چاہے مہاجرین ہو انصار ہوں، اور برابر جو ان کے پیچھے چلے گا، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے جیسی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رضا کا پروانہ عطا کرے گا، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم کو نبی کے اتباع، صحابہ کے اتباع، تابعین تبع تابعین کے اتباع، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے، گندے خیالات سے، وساوس سے، شیطان سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دور رکھنا پڑے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رضا کا پروانہ نصیب کرے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ناکافی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم جتنی باتیں کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام اعمال اس کو صرف قبولیت سے نوازے، اخلاص اور الہیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اپنی رضا مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے، ایسے اعمال کرنے کی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو۔ اپنی ناراضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی بلکہ سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔